جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو 10th کلاس میں خوش آمدید، اور یقیناً آپ سب کا 9th کلاس کا پاک اسٹڈیز کا پیپر بہت اچھا ہو گیا ہوگا۔ اور جس طریقے سے ہم نے کلاس 9th میں 4 چیپٹر پڑھے تھے اور پوری بک نہیں پڑھی تھی، اسی طرح آپ کو میں پاک اسٹڈیز 10th میں جب پڑھا رہا ہوں تو اس میں بھی بیٹے پہلے 4 چیپٹر اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کروا دوں گا، اور اگر آپ آخری 4 چیپٹر کرنا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتا ہوں کتاب کے۔ یا پوری بک کرنی ہے؟ بتائیں، پوری بک کرنی ہے؟ چلو آپ کی فرمائش پر، ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو میں پہلے 4 چیپٹر کرواؤں یا آخری 4 چیپٹر کرواؤں۔ تو اب آپ لوگوں نے چونکہ کہا ہے جی پوری بک پڑھانی ہے، تو لہٰذا میں آج پہلا لیکچر اس کا آغاز کر رہا ہوں، اور ہم پوری بک انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم اکتوبر تک ہم اس کو مکمل کر لیں، اور مکمل بھی صرف 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ مکمل کر لیں۔ آج کے لیکچر میں بیٹے میں صرف آپ کے سامنے پاک اسٹڈیز کی اس بک کا انٹرو کرواؤں گا کہ اس پوری بک میں کون کون سے چیپٹرز ہیں اور ہم نے کیا کیا باتیں اس کے اندر پڑھنی ہیں۔ ٹاپک سمجھ لیجئے آج ہمارا وہ ہے بیٹے کتاب کا تعارف، جس کو ہم سادہ لفظوں میں انٹروڈکشن آف بک کا نام دیتے ہیں۔ اچھا بیٹے، یہ جو آپ کی 10th کلاس کی پاک اسٹڈیز ہے، اس میں بالکل 9th کلاس کی طرح 4 چیپٹر ہیں، اور ان 4 چیپٹرز میں کیا کیا باتیں ڈسکس کی گئی ہیں ان کو ہم نے آج کے لیکچر میں جاننا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پاک اسٹڈیز کا جو پیپر ہے اس کا پیٹرن وہی ہے بیٹے جو 9th میں تھا۔ کتنے ایم سی کیوز آئے تھے بیٹے؟ 10 ایم سی کیوز، اور ان میں سے آپ نے 10 کرنے تھے، ٹھیک ہے؟ چوائس تھی نا آپ کو، تو بیٹے اسی طریقے سے ایم سی کیوز میں چوائس آپ کو 10th میں بھی ہے کہ آپ کو 10 ایم سی کیوز آئیں گے، اور آپ نے اس میں سے 10 اٹیمپٹ کرنے ہیں، باقی آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیٹے شارٹ کویسچن تھے 9، ان میں سے آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے تھے، چوائس نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو شارٹ کا پورشن تھا اس میں بھی 9 شارٹ تھے، اور اس میں سے کتنے اٹیمپٹ کرنے تھے؟ 6، اس میں بھی چوائس نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے بیٹے وہ تھا پورشن لانگ کویسچن کا، جس میں سے آپ کو 3 لانگ آنے تھے، اور آپ نے کتنے کرنے تھے؟ 2۔ یہ جو لانگ ہے یہ 8 نمبر کے ٹوٹل 50 مارکس اور 2 گھنٹے ٹائم ہوگا آپ کے پاس، اس لیے میں نے دوبارہ نہیں لکھا کیونکہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے۔ اب جو باتیں لکھنے والی ہیں اور سمجھانے والی ہیں وہ بیٹے آپ آج ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اپنے سلیبس میں پڑھ کیا رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اور کیا کیا باتیں۔ سب سے پہلے تو بیٹے ہم جو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے بیٹا ہسٹری آف پاکستان۔ بولیے بیٹے کیا چیپٹر ہے؟ ہسٹری آف پاکستان، جس کو آپ آسان لفظوں میں بیٹے بولتے ہیں تاریخ پاکستان، پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کی تاریخ۔ میرے پترو، آپ کو یاد ہوگا 9th کلاس میں آپ نے بیٹے 2nd چیپٹر پڑھا تھا، 2nd چیپٹر یاد ہے؟ اس 2nd چیپٹر میں بھی آپ نے پاکستان کی ہسٹری پڑھی تھی، اور وہ پاکستان کی ہسٹری تھی 1947 سے لے کر 1971 تک، اور پھر اسی چیپٹر کے فرسٹ پارٹ میں آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، اور وہ ہسٹری آپ نے پڑھی تھی بیٹے 702 سے لے کر 1947 تک، 712 سے محمد بن قاسم کے آغاز سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ ساری اس یہاں تک بیٹے ہسٹری یہ آپ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ میری بات کو توجہ سے سنیں، یہ اضافی لیکچر نہیں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے، اور اس کو دھیان سے سمجھے تاکہ آج آپ کا ذہن کھلے، آپ کو پتہ چلے، فیئر نہ رہے اس کتاب کا کہ ہم آگے پڑھنے والے کیا ہیں۔ تو آسان باتیں اب ذرا سنیں، 1971 سے لے کر کیا بیٹے 1971
یہ ہسٹری آف پاکستان 1971 سے لے کر 2024 یہاں تک ہسٹری، یہ بیٹے ہم اس چیپٹر کے، اس بک کے پہلے چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بیٹے مختلف حکمرانوں کے دور آئیں گے، مثلاً ذوالفقار علی بھٹو جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، صرف یہ والا پاکستان بچ گیا، ویسٹ پاکستان، تو بیٹے پہلا دور آیا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کے دور میں کیا ہوا ہم پڑھیں گے۔ پھر دور آیا جنرل ضیاء الحق کا، وہ ہم پڑھیں گے۔ پھر دور آیا محمد خان جنیجو کا، وہ پڑھیں گے۔ پھر آیا بیٹے محترمہ بے نظیر بھٹو کا۔ پھر آیا محترم جناب عزت مآب میاں محمد نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے جی، المعروف، بس آگے نہیں میں بولتا، ٹھیک ہے جی، وہ ان کا، پھر بے نظیر کا، پھر نواز شریف کا، پھر جنرل پرویز مشرف کا۔ پھر بیٹے دور آیا ایک زرداری، سب پہ بھاری، آصف زرداری، ٹھیک ہے، اس کا دور آیا۔ پھر اس میں وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی، جن کی بوڑھی تھی نانی، بیٹے ان کے دور آئے۔ پھر اس کے بعد اگلا دور پھر محترم جناب عزت مآب میاں محمد نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے جی۔ پھر دور آیا محترم جناب عزت مآب عمران خان صاحب۔ پھر دور آیا بیٹے محترم جناب عزت مآب میاں شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا پتر سارے ادوار ان حکمرانوں کے، یہ بیٹے ہم نے اس چیپٹر میں، پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھنے کہ کس کے دور میں کیا کیا کام کیے گئے۔ کلیئر ہوگی بات بیٹے؟ یہ پہلا چیپٹر ہے۔ دوسرا چیپٹر وہ ہے بیٹے پاکستان اور عالمی امور، پاکستان اور عالمی امور، بیٹے ریلیشن ود فارنز، یعنی سمپل از دیٹ ریلیشنز ود ادر کنٹریز، پاکستان کے دنیا کے تمام بڑے ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، مثلا پاکستان کے انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ، پوری دنیا میں جتنے فیمس ملک ہیں، بولیے کیا، ان ملکوں کے ساتھ ہم نے تعلقات پڑھنے ہیں سیکنڈ چیپٹر میں۔ پہلے چیپٹر سے بھی لانگ کویسچن لازمی آتا ہے، دوسرے چیپٹر سے بھی لانگ کویسچن لازمی آتا ہے، تیسرے اور چوتھے میں سے 4 نمبر کا لانگ آتا ہے، اور کبھی وہ اس شیڈول کو چینج بھی کرتا ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ یہ نہیں ذہن بنانا کہ پہلے 2 میں سے لانگ آ جائے گا، اگلے 2 لانگ کے لیے نہ بھی کریں، صرف ان کے شارٹ اور MCQs کر لیں تو ہمارا سسٹم چل جائے گا۔ تو میرا پتر ایسی بات نہیں، سارے چیپٹر ایکول ہیں۔ تھرڈ چیپٹر جس میں بیٹے ہم نے پڑھنا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ، پاکستان کی معاشی ترقی۔ کیا پڑھنا ہے بیٹے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی۔ بیٹے اس پورے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارا جو ملک ہے، توجہ بیٹے 100%، ہمارا جو ملک ہے اس کی اکانومک گروتھ کتنے طریقوں سے ہوتی ہے۔ تو ہم جانیں گے ہماری اکانومک گروتھ ہوتی ہے بیٹے ایگریکلچرل، زراعت، ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انڈسٹری، صنعت، ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے منرلز، معدنیات، ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ، کیا اردو میں کیا کہتے ہیں، درآمدات اور برآمدات۔ تو ہم بیٹے ان 4 باتوں کے بارے میں اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے کیا بیٹے؟ کنٹریز، ریلیشن ود ادر کنٹریز۔ اس میں ہم نے پڑھنے ہیں ان 4 ملکوں کے ساتھ، ان 4 طریقوں کے بارے میں کہ ہمارے ملک میں زراعت کیسی ہے، فصلیں کون کون سی اگتی ہیں، معدنیات ہمارے ملک میں کون کون سی پائی جاتی ہیں، کوئلہ، گندک، سلفر، آئرن، ٹھیک ہے جی، وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے، ساری 12-13 پڑھیں گے۔ اس میں ہم منرلز، کون سی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، کون سی امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے انڈسٹریز، ہمارے ملک میں انڈسٹریز کون کون سی ہیں، تو چھوٹی صنعتیں کون سی، کاٹیج انڈسٹری کون سی ہے، اسمال اسکیل انڈسٹری کون سی ہے، اور لارج اسکیل انڈسٹری کون سی ہے۔ تو ہم بیٹے انڈسٹری
تو یہ 3 چیپٹر ہو گئے. اس کے بعد بیٹے چوتھا چیپٹر اور آخری. اس چوتھے چیپٹر کے اندر بیٹے 3-4 باتیں. نمبر 1 پاپولیشن، پاکستان کی آبادی. نمبر 2 پاکستان کی سوسائٹی، معاشرہ. اور چوتھی چیز پاکستان کا کلچر، ثقافت. اس میں کیا چیزیں بیٹے؟ اس کے اندر بڑی سادہ سادہ سی باتیں ہیں. سنیں ذرا. آبادی کس ریشو سے بڑھ رہی ہے، مرد کتنے، عورتیں کتنے، اور آبادی ٹوٹل کتنی ہے، آبادی کو کاؤنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں آبادی کے اعتبار سے ہمارا کون سا نمبر ہے. یہ آبادی سے ریلیٹڈ ہم نے چند ایک باتیں MCQs کے طور پہ پڑھنی. اس پورشن میں لانگ کوئی نہیں ہے. اگلا پورشن معاشرہ، جس میں ہم نے اپنے ملک کے سوشل پرابلمز پڑھنے. بولو کیا پڑھنے بیٹے؟ سوشل پرابلمز ہمارے ملک کے. آپ جانتے ہیں پاکستان کم اور مسائلستان زیادہ ہے. کیا؟ مسائلستان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم مسائل پڑھیں گے کون کون سے، پھر ان کا حل پڑھیں گے. اور آخری بات آتی ہے ثقافت. ہمارے ہاں لباس کیسے پہنا جاتا ہے، زبان کیسی بولی جاتی، ایکٹیویٹیز کیسی ہوتی ہیں، ویلیوز کون سی ہیں، اخلاقیات کون سی ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کون سی ہیں، کیلیگرافی کیسی ہوتی ہے، پینٹنگ کیسی ہوتی ہے. الغرض ثقافت سے متعلق ہم نے باتیں پڑھنی. اور پھر اسی چیپٹر کے اندر ہم نے پاکستان کے جو ٹورزم کا پورا سلسلہ ہے، ہم نے اس کو بھی بیٹے، یہ جو چوتھا چیپٹر ہے ہم نے یہ دیکھا. تو اسی ثقافت کے اندر، ثقافت والے پورشن میں ہم نے ٹورزم کو بھی ڈسکس کرنا ہے. بولیے کس کو ڈسکس کرنا ہے؟ ٹور. کہ ہمارے ملک میں اچھی اچھی پلیسز دیکھنے والی کون سی. تو آپ بیٹے سنیں گے، پھر جو پلیس آپ کو اچھی لگے وہاں مجھے لے جائیے گا. ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ بیٹے میں نے آپ کو بڑے شارٹ وے میں یہ انٹرو کروایا ہے کہ ہماری بک میں ہسٹری ہے، دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں، معاشی ترقی ہے، اور ہمارے ملک کا اپنا کلچر ہے. ہم انشاءاللہ کل اپنا پہلا لیکچر جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت پر مشتمل ہوگا اس سے ہم آغاز کریں گے، اور یوں ہم پھر سلسلہ آگے بڑھاتے جائیں گے.